السلام عليكم. اللهم صل على محمد. صحة السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ مکروہات میں سے ایک چیز ہے. یہ چیز اور بھی ہے کہ امام جماعت فقہا کے درمیان مشہور بھی ہے ظاہراً، یہ کہ جواہر میں تفصیل سے موجود ہے کہ امام جماعت کوئی بھی عذر اگر اس کے پاس ہے تو امام جماعت ہو سکتا ہے. اگر نماز اس کے لیے صحیح ہے اپنے عذر کے ساتھ تو اس کے وہ امام جماعت ہو سکتا ہے. معموم کی نماز بھی صحیح. صرف ایک استثناء ہے، وہ ایک خاصیت ہے جو رسول سے مخصوص ہے. وہ یہ ہے کہ امام جماعت کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اور معموم کھڑے ہوں. تو یہ خصائص پیغمبر میں سے صرف پیغمبر کے لیے خاصیت تھی کہ وہ بیٹھ کے پڑھے، معموم کھڑے ہو کے پڑھیں گے ان کے پیچھے. لیکن حج صاحب جواہر یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں کے قبلہ بھی منحرف ہو، یعنی امام کی نظر میں یہ ادھر قبلہ ہے، معموم کی نظر میں ادھر قبلہ ہے، تب بھی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے. السؤال سماحة السيد المرجع أحيانا يكون للإمام نقص في بعض الأعضاء ولكن لا يوجب عذر في أداء الصلاة وفي كيفية إقامة الصلاة. مثلا ليس له رجل ويقوم على عصا أو له رجل اصطناعي، فهل هذا يجوز الاقتداء به؟ الجواب لا إشكال في الاقتداء به إذا كانت صلاته صحيحة وتامة. السؤال سماحة السيد المرجع لو صلى الإمام من دون طهارة، کیونکہ وضو مستثنا ہے ان چیزوں میں سے. التكليف بالنسبة إلى صلاة المأمومين معموم کی نماز صحیح ہے. بالنسبة إلى هذه الصلاة صلاة الإمام باطلة ولكن صلاة المأمومين صحيحة. طبعا هنا بالنسبة إلى فقط صاحب عروہ کا نظر ہے یہ أثناء الصلاة أنه لم اگر امام جماعت کو پتہ چل جائے کہ اس کی مطلب نماز باطل تھی تو وہ معموم کو اعلان کرے. اس پہ صاحب جو کہتے ہیں بتا دے، لیکن دلیل نہیں ہے. للمأمومين أن يتموا الصلاة فرادا ويذهب ويتطهر ويأتي للصلاة. طبعا هذا لا دليل عليه، لا دليل في ہاں وہ اپنی نماز کو نماز نہیں کہہ سکتا، جو اس کو علم ہو گیا تو کہ طہارت نہیں ہے یا طہارت بیچ میں ٹوٹ گئی تو وہ، لیکن وہ رکوع و سجود تو کر ہی سکتا ہے بغیر وضو کے، بغیر نیت نماز کے تو کر ہی سکتا ہے. میں نے اس کو بزرگوں سے سنا ہے، ہر چیز کے لیے قرآن سب سے اچھی چیز ہے. الجواب هذه الآية تدل على مرد کے لیے سونا حرام ہے، وأن الله سبحانه وتعالى يذكر سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے. سماحة السيد المرجع بالنسبة إلى من يصلي ويرتدي قلادة من ذهب، هل الصلاة بهذه الهيئة صحيحة أو لا؟ الجواب لبس الذهب يوجب بطلان الصلاة. نماز باطل ہے سونے کے ساتھ، لیکن چونکہ جاہل تھے حکم سے بهذه الكيفية ولا يعلم بالحكم فيشمله حديث لا تعاد. تو ان کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. ہاں جو لوگ جانتے ہوں حکم کو، حکم شرعی کو، دیکھیں کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے یا سونے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو حکم کفائی، واجب کفائی ہے لوگوں تک بات کو پہنچانا. اور اگر عالم ہو حکم کرتا تو اس کی نماز ہی باطل ہے. ہر وہ چیز جو سال کے خرچ سے زیادہ ہے اس پہ خمس ہے.
سؤال سماحة السيد المرجع، بالنسبة إلى المسامحات العرفية، هل العناوين الواردة في الأدلة الشرعية محمولة على الدقة العقلية أو الدقة العرفية؟ الجواب بالنسبة یہ روایت نہیں ہے، بعض المشهور هو أن فقہا نے کہا کعبہ سب کا قبلہ ہے. تكون بحسب الدقة العرفية. مثلا في القبلة نعلم بأنه أن يكون ایک تو مناسبت حکم موضوع، دوسرا ہے کہ لوکانہ لبان کے نیت، یعنی اگر ہوتا تو بیان ہوتا. اور کعبہ قبلہ ایک ایسی چیز ہے، دفن میت ہے، حالت احتضار میں ہے، نماز ہے، ہر چیز میں کعبہ ہے. اور اس میں استقبال في الصلاة ذبیحہ قرب قبلہ ہونا چاہیے. فقد وردت هنا إضافة إلى التوسعة تو یہ العرفية تو وسعت ہے جاہل کے لیے، لیکن جو عالم ہے دقیق قبلہ نما کا استعمال کر سکتا ہے، معلوم ہے کہ قبلہ کدھر ہے، تو اس کو حساب سے پڑھیں. للقبلة فلا يجوز له أن وہ ينحرف ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. لیکن جو جاہل ہے اس کے لیے وسعت ہے، وسعت ہے. بالدقة الاتجاه الصحيح للقبلة، فهذا له التوسعة بشيء من الاستقبال. جب ہم جاتے ہیں روبے قبلہ جس طرح سب کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہم بھی کھڑے ہو جاتے مكان إلى مسجد أو إلى مكان يصلي فيه ہیں. یہ اگر منحرف ہو کعبہ سے کسی بھی وجہ سے تو کوئی اشکال نہیں ہے. الناس فنستقبل ونقف معهم إلى الاتجاه. ولو كان هذا الاستقبال لم يصل إلى الكعبة بالدقة العقلية فتكون الصلاة صحيحة هنا لو كان فيه شيء من الانحراف. ولكن لو كان يعلم تیمن و تیاسر فعليه روایت میں کہ اہل عراق کے لیے مستحب ہے. سؤال سماحة اس السيد کے اوپر ایک کتاب بھی دیکھی ہے میں نے، التياسر لأهل العراق. محقق اہلی کے شاگردوں میں سے شاید کسی نے لکھا ہے اس کتاب کو. الجواب بالنسبة إلى هذه المسألة أنا وجدت أنه ألف بعض ایک الفقهاء کتاب ایک ورق تھا، كتاباً بڑا ورق، ایک في جزوہ هذا ہو جاتا العنوان وقال أنه يستحب لأهل کہ العراق عراق أنه میں تھوڑا سا يسير إلى بائیں ہاتھ کی اليسرى. طرف واستدلوا لذلك أنه لو أراد الإنسان أنه تھوڑا سا دائیں طرف مڑ کے کھڑا ہو. جنوبية فيصل إلى اور مستحب ہے، چونکہ اگر عراق سے اگر سیدھی لائن کھینچے تو وہ کعبے تک پہنچ جائے گی. لیکن اگر تھوڑا سا منحرف ہو، تھوڑا سا منحرف ہو اپنے لیفٹ کی طرف تو رکن کعبہ کی طرف اس کا سجدہ ہوگا، جو مستحب ہے. اليماني اللي فيه الحجر الأسود. یعنی انحراف ہو سطح کعبہ سے رکن کعبہ کی طرف، دیوار کعبہ سے رکن کی طرف اس کی. نعم. ابن أعيان. إيه لا اثنين مولى آل سام غير عبد الأعلى ابن أعيان. یہ دو لوگ ہیں، یہ الگ الگ دو لوگ ہیں. أي يجوز واحد عن واحد راوي. أي لا قبول، لا بس هم اثنان. یہ دونوں قبول ہیں لیکن دو لوگ ہیں. سام غير هذا أخو زرارة. ایک زرارہ کے بھائی ہیں، اس میں ایک دوسرا شخص ہے. سلام عليكم. أهلا أهلا وسهلا، الله وياكم. أهلا وسهلا، إن شاء الله مقبولة مذخورة إن شاء الله. أهلا وسهلا. ہبہ معوضہ میں ہبہ کے عوض میں کچھ لیا ہے. ہبہ مشروط میں یعنی ایک شرط الگ سے ہے ہبہ کے ساتھ. ہبہ معوضہ میں کوئی چیز ہے ہبہ کے علاوہ کہ جس کے عوض میں ہبہ کیا گیا. الجواب الهبة المعوضة قد يرد العوض في ضمن العقد
وأما الهبة جیسے صلح المشروطة کبھی وہ اجارہ بن جاتی ہے، کبھی العقد کسی اور حکم میں چلی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس پہ. بينهما طبعا لهما شبه ولكن له أثر في بعض الموارد. اتفاقاً میں برعکس دلیل چاہیے ہمارے پاس ہے کہ حق نہیں ہے اس کو واپس لے لے گا. ہبہ معوضہ میں واپس نہیں لے سکتا ہبہ کرنے کے بعد. السؤال بالنسبة إلى الهبة المعوضة يقال بأنه لا شرط يجوز میں ہمارے پاس دلیل ہے کہ مومن کو اپنی شرط پورا کرنا چاہیے. الجواب في الهبة المعوضة ورد الدليل على عدم جواز الرجوع عن الهبة اور ایک جماعت کا تو نظریہ یہ اللي کہ يجوز شرط کا اثر وضعی ہے واقع کہ خلاف شرط جا ہی نہیں سکتا، یعنی اس کا اثر سے معاملہ ہی باطل ہو سکتا. يبقى تحت العمومات ہبہ معوضہ میں بھی یہی ہے. والشرط لا يغير الحكم. نعم الشرط له أثر وضعي خاص ہبہ له أن يخالف جزو عقد ہے، یعنی معاملے کا جز ہے ہبہ معوضہ میں، اور شرط خارج از ماهية عقد ہے، خارج از معاملہ ہے. متغايرة عن الهبة لتكون بشرط العوض. جیسے امیر المومنین نفس رسول اکرم، لیکن تمام احکام پیغمبر کے امیر المومنین کے اوپر نہیں ہیں. في العقد لا يدخل الشرط وإنما يكون أمر خارج. ہبہ معوضہ میں ہمارے پاس دلیل ہے کہ عوض، اس چیز کے عوض میں اگر ہبہ ہو تو اس کے لیے دلیل ہے. یہ دو چیزیں ہیں لیکن ایک اثر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب برابر ایک جیسے ہو جائیں گے ہر چیز میں. ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ تمام آثار ایک جیسے ہیں. میں نے عرض کیا تمام احکام ایک جیسے نہیں ہیں. السؤال سماحة السيد المرجع لو جعل خيار الشرط أو شرط بأنه يكون له الرجوع فهل هنا يحصل الخلاف؟ اس کو خیار شرط کہتے ہیں، یعنی شرط کا اختیار ہے اس کے پاس. بين الهبة المعوضة کبھی کبھی آثار ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں تمام چیزیں ایک ہیں. المباني المختلفة بأنه هل الشرط يفيد الوضع أو لا، فجماعة من الفقهاء يقولون بذلك هذه المباني أيضا تؤثر في كيفية. ہاں اگر خلاف شرط کرے تو یقینا، لیکن اگر اسے نہیں کیا خلاف شرط. فمن جهة المشروط ایک جماعت قائل ہے کہ شرط افادہ واضح کرتی ہے، لیکن ہمیں ہر ایک قائل نہیں ہے. ولكن قاعدة وردت في كلمات الفقهاء فهنا ينتفي العقد في بعض المواد، ولكن هناك قول آخر بأن المشروط ليس عدما عند عدم الشرط. اس باب سے کہ مشروط ختم ہو جاتا ہے شرط ختم ہو جائے، اللي خسر الشرط بأن يأخذ الأرش أو يأخذ النقص. لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں مشروط شرط کے ختم ہونے سے نہیں ختم ہوتا، کیونکہ یہ قول بھی ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں یہ اس کو کر سکتے ہیں، شرط بھی کر سکتے ہیں، یعنی نقص کے ساتھ قبول کر سکتے ہیں. السؤال سماحة اس کو مقاصد میں شیخ نے نقل کیا باقاعدہ. أنه يجعل الثمن في مقابل المثمن، فمن أين يأتي ويقال بأنه الشرط للشرط قسط من الثمن؟ هل هذا تام أو لا، ومن أين أتوا بهذا؟ الجواب للشرط قسط من الثمن هذا لم يرد في آية ولا رواية ولا له إطلاق، وإنما هذا ورد في كلام الفقهاء. فأحيانا نجد أنه يبيع یہ روایت تو ہے، یہ فقہا کا جملہ ہے. ويباع شاة آخر في مقابل 20 دينار بشرط أن يعمل له المشتري بمدة شهر شيء من العمل. دو گوسفند ایک جیسے، ایک کو کہہ رہا ہے 10 دینار. هذا الشرط له شيء من هذا الثمن في مقابل، لأن الشرط المجعول قد أوجب أن يتغير الثمن فيما أراد بيعه. مثلا دوسرے کو اس شرط پہ بیچ رہا ہے کہ اگر کو بیچے تو جو خریدے وہ آگے ایک مہینہ ہمارے کام کرے. یہ شرط صحیح ہے. الشاة هو نفس الشاة وبنفس السعر، ولما يبيعه من دون شرط يبيعه 10 دنانير، ولكن لما باعه بشرط أن يعمل له المشتري بمدة شهر في بيته. دونوں گوسفند ایک جیسی ہے.
فهذا في الحقيقة من هذا الجانب جاءوا وقالوا بأنه للشرط قسط من میں بیچوں گا یہ الكلية وإطلاق في جميع الموارد أحيانا في بعض اس کو میں بیچوں گا اس کسی کو جو آ کر تكون میرے یہاں کام کرے. یہ روایت تو ہے نہیں، الثمن أو شيء من المثمن. یہ فقہا کا جملہ ہے. أبيع لك هذا البيت بشرط أن کبھی کبھی ایک مقدار جو رقم ہوتی ہے وہ شرط کے مقابلے میں ہوتی ہے. فهذا الشرط نافذ. مقابل شرط پول اضافه میشه، میگه این من خانه رو به شما میفروشم به شرطی که شما مثلا بیاید یه سال مثلا میں آپ کو ایک گھر بیچوں گا بس شرط کے کہ آپ میرے یہاں کام کرو 1 سال، نسبة الكفر إلى اس کا اس کی قیمت بدل دے. هذا المراد کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. العقائدي. الجواب ورد كلمة الكفر في القرآن الكريم وفي الرواية. کفر قرآن میں 3 قسم کا آیا ہے. العقائدي ایک عقیدے کفر جو کافر ہو جائے، بالنسبة إلى ترك احکام کافر ہے اس کے. الأعمال والواجبات ایک کفر عملی، والعبادات نسبة الكفر ورد بالنسبة إلى من ترك الحج بأنه قد كفر. مثلا کوئی انسان جس پر حج واجب تھا حج نہیں کیا، قرآن نے اس کو کفر سے تعبیر کیا. كفران الشكر وهذا هو من المكروهات. فالكفر يأتي بمعاني متعددة وفي مراتب مختلفة. یہ کفر عملی جو سے حج مستطیع ہو کے حج نہیں کیا اس نے کفر اختیار کیا. تعالى أحيانا يكون الكفر كفرا عمليا اللي هو المرتكب للمحرمات ولا يجب خروجه عن الإسلام. یعنی کلن یہ 6 معنی میں آئے ہیں. الشكر اللي يكون من المكروهات. همین یک کفر عملیه، یعنی کار حرام کرده، نه اینکه مرتده. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. سلامکم. بله. السؤال سماحة السيد المرجع، لو كان الرجل وليا لعدة من الأيتام فأعطى شخص ثالث لأحد هؤلاء الأيتام هدية، ثم رأى الولي بأن يكون الأولى في التصرف في هذه الهدية غير من دیکھیں أخذها. 2 طرح سے، ایک دفعہ جس سے پیسے دیے اور کہا کہ زید کو دینا، إلى هذه المسألة يعود الأمر إلى المعطي أنه لو كان اس کا قصد زید کو دینا ہے چاہے زید کو ضرورت ہو یا نہیں، يكون في ملكه ولا کیونکہ یا پھر شک ہو تو پھر وہ جیسے کہا ویسے کرے گا. معينة لنفس الفرد. ولكن إذا كان إعطاؤه لتلك الإعطاء یا ایک دفعہ ہے کہ عامة زید کو نام سے بھیج رہا ہے لیکن اس کا ہدف یہ کہ کسی ضرورت مند کو پہنچے، تو اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ ایک دوسرا ضرورت مند ہے اس کو دے سکتا ہے. بلی 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 روایه خاصه. سلام علیکم و رحمت الله. إرث المحتسب لا خمس عليه إذا كان الميت يعطي خمس أو ولو على من باب أصل الصحة. أما إرث غير المحتسب وہ انسان جو اب حساب کتاب رکھتا تھا اس کے اوپر خمس نہیں ہے، یعنی اس کے وارثوں پر. مات هو يكون وارث إله، ومات هذا ابن عم قال له أنت وارث إله، هذا غير المحتسب. جو حساب نہیں کرتا ہے محسب أنه هو يرث من هذا تو وہ نہیں ہے، هذا فيها اور الخمس. تو اس پہ خمس ہوگا جس کا حساب کتاب نہیں ہوا ہے. 3 أنواع: كفر کفر عقیدے پہ کفر کافر. قالت اليهود عزير قرآن میں آیت ہے کہ کفار کی تعبیر کی یہود و نصارہ کو. ایک وہ کافر جو عمل واجبات پہ عمل نہیں کرتا ہے، حج مستطیع حج نہیں کرتا، قرآن نے اس کو بھی کافر کہا ہے. جو کافر جو انسان جان بوجھ کر نماز کو قضا کرے کافر ہے. يصوم يصلي حج ما يروح. مثال کے طور پہ انسان ہے نماز روزہ کرتا ہے حج پہ نہیں جاتا ہے، نماز حج پہ جاتا ہے نماز روزہ نہیں کرتا، تو اس طرح کے مختلف ہیں.
السؤال سماحة السيد المرجع بالنسبة للزوجة التي كان زوجها مبتلى بالمخدرات فذهبت إلى القاضي وطلقها القاضي، هل اگر اس شخص کی یعنی اس عورت کی زندگی شوہر کے ساتھ بہت سخت ہے تو پھر اس کو حق طلاق ہے، بشرط کہ حاکم شرع ایک مجتہد جامع شرائط اجازت طلاق دے، دادگاہ وغیرہ نہیں، حکومت نہیں، کورٹ نہیں، ایک حاکم شرع آ کر فقیہ اس کو اجازت طلاق دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر بیوی کی زندگی ایک ڈرگ ایڈکٹ شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا بہت سخت ہے، یا ظلم کرتا ہے، یا مثال کے طور پہ اس کو اذیت کرتا ہے، یہاں پر حق طلاق نہیں ہے، لیکن شرائط ایسے ہو گئے کہ اب زندگی کرنا اس شخص کے ساتھ حرج شدید ہے، بہت سختی میں ہے، یعنی تو پھر حاکم شرع سے اجازت لے کر یہ آزاد ہو سکتی۔ البتہ اس میں اختلاف ہے، کچھ علماء قائل ہیں کہ حاکم شرع کو یہ حق ہے، کچھ کہتے ہیں حاکم شرع کو یہ حق نہیں ہے۔ اگر حق بہت سخت ہے اس خاتون کا اس شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا تو حاکم شرع اس کو طلاق دے گا اور اس کی طلاق صحیح ہے، اور یہ خاص ہے، ہر مورد الگ سے دیکھا جائے۔ الجواب هذا حكم خاص، هذا لابد من رجوع الآحاد الأفراد إلى الحاكم اللي ابتلي بهذه المسألة فبحسب رأيه إذا ہاں حاکم شرع ہمیں یا کسی کو بھی اجازت دے کہ اگر ایسے شرائط ہو تو طلاق پڑھ سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں، حاکم شرع کی اجازت سے بھی پڑھا جا سکتا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس میں شخص کے لیے ضروری فقیہ جامع شرائط کے پاس جائے، اس سے اجازت لے، اگر اسے اجازت دے دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ضروری ہے کہ وہ فقیہ جامع شرائط سے اجازت، ضروری اپنی ورثہ تقلید سے لے لیکن فقیہ سے لے اجازت، فقیہ ہو، عادل ہو، متقی ہو، اس سے اجازت لے، اس کی اجازت سے کر سکتا ہے۔ تو کفار سے مراد ہر وہ شخص جو توحید کو قبول نہیں کرتا، یا توحید کو قبول کرتا ہے نبوت کو قبول نہیں کرتا ہے، یا نبوت کو قبول کرتا ہے معاد کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کفار اس طرح کے ہیں، اس طرح قسمیں ہیں۔ يعتقد بالنبوة أو يعتقد بالنبوة ولا يعتقد بالإمامة أو لا يعتقد بالقيامة فهذا يطلق عليه الكافر۔ کفار کی بھی دو قسمیں ہیں، قسمين، بعض الكفار لهم كتاب كالنصارى کچھ ایسے کہ کفار ہیں جو مختلف چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، فهؤلاء ليس لهم كتاب وأحكامهم مختلفة عن الكافر۔ قرآن میں قالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور آخر آیت میں کہ اللہ بری ہے اس شرک سے، تو جو کافر اور یہود دونوں کو مشرک کہا خدا نے قرآن میں۔ البتہ اہل کتاب بعض نے، بعض البتہ بہت کم ہے، فقہاء کہتے ہیں طاہر ہے اصل میں، البتہ اجماع فقہاء نے یہ بعض نے کہا ہے کہ ایک مسلمان ایک اہل کتاب خاتون سے شادی کر سکتے ہیں، نصرانی سے یا یہودیہ سے، لیکن ایک دیگر کافر جو مثلا خورشید پرست ہے یا دریا پرست ہے اس سے شادی نہیں کر سکتا مسلمان۔ ہاں کوئی خاتون، مسلمان خاتون ہے، غیر مسلم کی زوجہ نہیں ہو سکتے، نہیں، اموال ان کا محترم ہے، کفار کا مال نہیں آپ چھین سکتے۔
الواقع الحسینیات دیکھیں شعائر اصل یہ کہ حسینیے شعائر یہ سب مقدمہ بلا شعائر ہیں اور شعائر مقدم ہیں تمام چیزوں. واحد آخر يعطي هم يعطي هذا هم اس ينطي کو بھی دے اس کو بھی دے، کوئی حرج نہیں، يقسم نص هذا نص تقسیم کر دے آپس میں. الشعائر شعائر مقدمة. مقدم ہے. القرآن الكريم يقول ومن يعظم قرآن نے کہا شعائر جو الله بھی فإنها من تقوى القلوب. شاعر الہی کی تعظیم کرے اس کے متقی ہونے کے اوپر دلیل ہے. نعم. هذا اللي يسموه التجاوز عند الحكومة، هذا مو تجاوز عند الشارع. جس چیز کو تجاوز حکومت پہ تجاوز کرتے، شریعت اس کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی شریعت اس کو تجاوز نہیں سمجھتا. علما لله ولمن عمرها. حکم کس کے لیے؟ اللہ کے پاس اور جس کو اللہ نے اجازت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 10 سنوات رسول اللہ نے 10 سال حکومت کی ما انطلع اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، مع انه كان يملك شرعاً ملکیت تھی ان کے پاس. حكم نصف الكرة الارض. امیر المومنین نے اس زمانے کی آدھی دنیا پر حکومت کی، شبر ارض ما کسی کو ایک رتی زمین گرانٹ میں نہیں دی کہ حکومت مالک نہیں. المالك للارض اللہ جبکہ مالک تھے، امیر المومنین مالک تھے کیونکہ اللہ ہے مالک ہے، اور جس کو اللہ نے اجازت دی وہ مالک. اللہ هو مالک ذاتا ولمن عمر. اللہ ذاتی طور پہ مالک ہے اور باقی جس کو اللہ نے اجازت دی ہے. سؤال سماحة السيد المرجع، ما هو الفرق بين كلمة النجس الوارد في نجس کی دو قسمیں، النجس؟ ایک دفعہ کہ انسان کا ہاتھ نجس ہے، الجواب نجس ہو جاتا ہے ہاتھ کسی، اس کو نجس نہیں کہتے. النجاسة الظاهرية کسی کو ذاتاً نجس اس کو نجس کہتے. هو غير طاهر. جیسے اجلکم اللہ زمینی کتا سور یہ عین نجس ہے، ولو آلودہ نہ ہو کسی اور نجاست سے. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین.